السلام علیکم۔ ایک نئے ویلاگ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ پہلے تو آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ جنہوں نے چینل زنجیر نیوز سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل سبسکرائب کریں اور وہ جو گھنٹی والا بٹن ہے اس کو ضرور دبائیں۔ آج کا موضوع ہے کہ جو یہ آنے والے الیکشن ہیں یہ کب ہوں گے، کیسے ہوں گے اور کس کے ہوں گے، بلکہ اسے بھی پہلے اگر ہم ایک بات کریں کہ الیکشن ہوں گے بھی کہ نہیں ہوں گے۔ تو بہرحال اس وقت جو تازہ ترین جو یہ صورتحال ہے وہ جو یہ اس طرح لمحہ لمحہ بدلتی جو ملک کی صورتحال ہے، اس میں یعنی کافی چیزیں جو ہے نا وہ یعنی بدل رہی ہیں اور بہت تیزی سے بدل رہی ہیں۔ جو ہمارے سیاست دان ہیں، یہ جو سیاسی پارٹیاں ہیں ہماری، یہ جو سیاسی ایلیٹس ہیں ہمارے، یہ صورتحال کو اس ہیجانی کیفیت کی طرف لے کر جا رہے ہیں، صورتحال کو اس نہج پر لے کے جا رہے ہیں کہ مجھے ایسا خوف محسوس ہو رہا ہے کہ شاید اگلے الیکشن نہ ہوں۔ یہ یعنی میں اپنے خدشے کا اظہار کر رہا ہوں، نہ میرا تجزیہ ہے نہ میرے پاس کوئی خبر ہے، یہ میں اپنا خدشہ بیان کر رہا ہوں کہ اس طرح کی صورتحال میں اگر یہ دونوں پارٹیوں نے، دونوں گروپوں نے، یعنی پی ڈی ایم ایک طرف اور پاکستان تحریک انصاف ایک طرف، اگر انہوں نے یہ صورتحال اسی طرح ہی برائیں گختہ رکھی، اسی طرح ہی ہیجان میں رکھا، اسی طرح ہی دونوں مورچوں میں بیٹھے رہے، تو پھر یہ جو انتخابات والا جو کھیل ہے نا، مجھے لگ رہا ہے کہ پھر شاید یہ نہ ہو۔ لیکن اگر انہوں نے تھوڑی سی یعنی ہوش کا مظاہرہ کیا، تھوڑا سا انہوں نے وہ کیا کہ انتخابات ہی واحد اور مہذب طریقہ ہے عوام کی رائے جانچنے کا، نہ کوئی جلسہ، نہ کوئی جلوس، نہ کوئی احتجاج، کوئی اور ذریعہ نہیں ہے عوام کی رائے ماپنے کا، ان کی رائے جانچنے کا۔ ایک ہی طریقہ ہے، وہ ہے یہ جو انگوٹھا ہے سیاہی لگا ہوا، اور یہ جو ووٹ کی پرچی پر جو آپ کی رائے ہوتی ہے، یہ سب سے بڑا اور سب سے مہذب طریقہ ہے کہ جس سے آپ یہ رائے عوام کی رائے جانچ پائیں گے کہ عوام کس کو پسند کرتی ہے، کس کو ناپسند کرتی ہے، کس کی پالیسیوں سے خوش ہے، کس کی پالیسیوں سے خوش نہیں ہے۔ یہ واحد ایک جگہ ہے، اور اسی سے پھر ظاہر ہے وہ آپ کی پارلیمنٹ جنم لیتی ہے، جس سے پھر اس ملک و قوم کے اس کا فیصلہ کرنا ہوتا ہے۔ مجھے لگ یہ رہا ہے کہ اگر تو الیکشن ہوئے تو پھر یہ نومبر کے بعد ہی ہوں گے، چونکہ نومبر والے معاملے، یہ جو آرمی چیف کی تبدیلی والا معاملہ اور نئے آرمی چیف کی تقرر کا معاملہ، یہ جب تک وہ نہ ہو، فیصلہ نہ ہو، جو مرضی احتجاج ہو، جس مرضی لیول پر اس کو لے کر جائیں، یہ نہیں ہونا۔ خان صاحب آئیں گے، دھرنا دیں گے، کوئی بات نہیں، پہلے بھی 126 دنوں کا دھرنا دیا، ابھی پھر دھرنا دیں گے۔ خان صاحب کی آف کورس کوشش ہوگی کہ جلد سے جلد الیکشن ہو اور نئی گورنمنٹ بنے، وہ نئی گورنمنٹ فیصلہ کرے۔ لیکن جو دوسری پارٹی ہے، انہوں نے اگر اتنا بڑا جو یہ سیٹ اپ، یہ چینج لے کر آئیں تو وہ 2-4 مہینوں کے لیے تو نہیں نہ لے کر آئے ہوں گے۔ ہونا ہے پہلی بات، کب ہوں گے اس کا تو میں نے آپ کو جواب دے دیا کہ یہ ہوں گے تو نومبر کے بعد ہی ہوں گے، یا تو اپنی یہ ٹرم پوری کرے گی یا پھر 2-4 مہینے پہلے قبل جو ہے نا وہ یہ الیکشن ہوں گے۔ جب تک ای وی ایم کا مسئلہ حل نہیں ہوا ہے، جب تک نئے آرمی چیف کے تقرر کا مسئلہ حل نہیں ہوا، اور جب تک اوورسیز پاکستانیوں کے ووٹوں والا جو مسئلہ ہے وہ نہیں حل ہوا ہے، الیکشن نہیں ہوں گے۔ اگر اسٹیبلشمنٹ یا اور جو مقتدر حلقے ہیں اگر وہ زور بھی لگائیں اس موجودہ حکومت کے اوپر کہ آپ الیکشن کرائیں، تو انہوں نے نہیں ماننا۔ ایک بات، کیسے ہوں گے یہ $1 ملین کوشچن ہے کہ وہ الیکشن ہوں گے کیسے۔ جو موجودہ ہمارے سیاستدانوں کی ذہنی کیفیت ہے اور ذہنی حالت ہے، یہ الیکشن پرامن نہیں ہو سکتے، یہ تو بات آپ لکھ لیں، چونکہ یہ ہر دو پارٹیوں کے لیے موت اور زندگی کا یہ مسئلہ ہے۔ تو انہوں نے اب اس کو اپنی موت اور زندگی کا مسئلہ بنا لیا، تو یہ تو پرامن الیکشن نہیں ہوں گے۔ اللہ نہ کرے کہ مطلب صورتحال اس طرح ہو، لیکن مجھے لگ یہ رہا ہے کہ یہ اس طرح ہوں گے۔ کیسے ہوں گے کے اوپر البتہ یہ سوال ہے۔ مجھے لگ ایسے رہا ہے
کہ کہیں ان دو پارٹیوں کی یعنی یہ جو نون لیگ خصوصاً اور پی ڈی ایم اور پھر وہاں پر تحریک انصاف، ان دونوں کے ہاتھ سے کوئی گیم نکل نہ جائے، کہیں کوئی تیسری قوت نہ آ جائے جس میں مجھے لگے رہا ہے کہ شاید جہانگیر ترین، علیم خان کا گروپ اکٹھا ہو کر ایک کسی پارٹی کے ساتھ، پھر وہاں کاف لیگ کے کچھ لوگوں کو، پھر وہاں باپ پارٹی کو ساتھ ملا کر، پھر کوئی اس طرح جنوبی پنجاب کے کچھ لوگوں کو ملا کر کوئی الائنس ٹائپ کی کوئی نئی وہ نہ بن جائے، یعنی پارٹی نہ بن جائے، الائنس نہ بن جائے، جو پھر اگلے الیکشن میں بہت فیصلہ کن اتنی نشستیں لے لیں کہ وہ جس کے ساتھ جائیں گے وہی گورنمنٹ بنائیں گے۔ یہ اب میرا تجزیہ، یہ بھی میرے پاس کوئی خبر نہیں ہے، یہ اب میرا تجزیہ ہے کہ شاید یہ والے جو گروپ ہے، ہر پارٹیوں کے تھوڑے تھوڑے لوگ ملا کر کوئی نئی وہ صورتحال وہ بن جائے۔ الیکشن کے بعد کا منظرنامہ کیسا ہوگا، یہ بہت اہم اور بہت امپورٹنٹ بات ہے، چونکہ جو بھی حکومت میں آیا تو جو پارلیمنٹ کے اندر پارٹی ہوگی، جو دوسری پارٹی ہوگی وہ سڑکوں پر ہوگی۔ تو اب مجھے آپ ٹو بی ویری آنیسٹ یہ بتا دیں کہ یہ کیسے چلے گا، کیسے ملک کیسے چلے گا، یہ نظام کیسے چلے گا، بیرون ملک جو سرمایہ کار ہے وہ کیا سوچیں گے، ان کی کیا یہ ہوگی۔ تو یہ الیکشن کے بعد والا جو منظرنامہ ہے یہ بھی کافی اس پہ سوچنے والی بات ہوگی۔ اور اگین میں کہہ رہا ہوں، پچھلے ویلاگ میں کہہ چکا ہوں کہ سیاستدانوں کو بیٹھنا ہوگا اور ملک کی خاطر اپنے اختلافات کو پس پش ڈال کر کوئی ایسی صورتحال بنانی ہوگی کہ حکومتیں اپنا ٹائم بھی پورا کریں۔ آف کورس اعتماد اور عدم اعتماد ایک جمہوری طریقہ ہے، لیکن کوشش یہ ہونی چاہیے کہ جو حکومت آئے وہ اپنا ٹائم جو ہے وہ پورا کرے۔ اگر ایسا نہیں ہے تو پھر یاد رکھیں کہ ہماری نسلیں پھر ہمیں معاف نہیں کریں گی۔ اگر یہ سیاستدان آپس میں نہ بیٹھے اور انہوں نے کوئی اپنی وہ صورتحال ایسی نہ بنائی کہ ملک کو ایک ترقی اور استحکام والے راستے پہ ڈالا جائے، ان 22 کروڑ لوگوں کے نان نفقے کا بندوبست، ان کے علاج معالجے کا، ان کی تعلیم کا کوئی بندوبست کا کوئی پلان اگر انہوں نے نہیں کیا تو پھر یہ پیری مریدی جو کارکنان کی ہے اپنے لیڈروں کے ساتھ، یہ زیادہ عرصے پھر نہیں چلنی۔ اگلے ویلاگ کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔